حجاج بن یوسف۔ اسلامی تاریخ میں چند ایسی شخصیات گزری ہیں جن کا نام لیتے ہی اختلاف رائے سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ حجاج بن یوسف کو ایک عظیم، منتظم، قابل سپہ سالار اور مضبوط حکمران قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ حجاج بن یوسف کو سخت مزاج، بے رحم گورنر کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ انہی متنازع مگر انتہائی با اثر شخصیات میں ایک نام حجاج بن یوسف ثقفی کا بھی ہے۔ وہ شخص جس نے اموی خلافت کو مضبوط کیا، عراق میں بغاوتوں کا خاتمہ کیا اور اسلامی ریاست کے نظم و نسق کو بہتر بنایا، اور مشرق میں ہونے والی عظیم فتوحات کی بنیاد بھی رکھی۔ لیکن اس کے ساتھ ان کی زندگی کے بعض فیصلے آج بھی تاریخ دانوں کے درمیان ایک بہت بڑے بحث کا موضوع ہیں۔ حجاج بن یوسف کا پورا نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم ثقفی تھا۔ وہ طائف کے مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش تقریباً 40 ہجری کے قریب طائف میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت راشدہ کا دور اپنے آخری مراحل میں تھا۔ اسلامی دنیا مسلسل سیاسی تبدیلیوں سے اس وقت گزر رہی تھی۔ بچپن ہی سے حجاج ذہین، محنتی اور غیر معمولی حافظے کا مالک تھا۔ ابتدا میں اس نے تلوار کے بجائے قلم کا راستہ اختیار کیا۔ وہ طائف میں بچوں کو قرآن کریم اور عربی زبان کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ عربی ادب، خطابت اور زبان پر اس کی مضبوط گرفت تھی، جس کی وجہ سے بعد میں وہ اپنے دور کے مؤثر ترین خطیبوں میں شامل ہونے لگا۔ اس کی تقریریں مختصر، پر اثر اور مضبوط الفاظ پر مشتمل ہوتی تھی، جن سے بڑے بڑے مخالفین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے تدریس چھوڑ کر فوجی زندگی اختیار کر لی۔ جو شخص پہلے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، اب اس نے وہ چھوڑ دیا اور فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس دور میں اموی خلافت کو مختلف علاقوں میں بغاوتوں اور سیاسی اختلافات کا بہت بڑا سامنا تھا۔ حجاج نے اپنی نظم و ضبط، اطاعت اور عسکری صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی فوج میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا اور کمانڈروں کی توجہ حاصل کر لی۔ جب عبد الملک بن مروان اموی خلافت کے خلیفہ بنے تو اسلامی ریاست ایک نہایت نازک دور سے گزر رہی تھی۔ عراق، حجاز اور دیگر علاقوں میں مختلف گروہ حکومت کے خلاف کھڑے تھے، جبکہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت قائم کر رکھی تھی۔ عبد الملک بن مروان کو اس وقت ایسے کمانڈر کی ضرورت تھی جو نہ صرف بہادر ہو بلکہ ہر حال میں حکمران کے احکامات پر عمل کرے اور ان کو نافذ کرے۔ حجاج بن یوسف نے اپنی وفاداری اور صلاحیت سے خلیفہ کا اعتماد حاصل کر لیا۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے انہیں ایک اہم فوج کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ کیا۔ ان کا مقصد مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت کا خاتمہ کرنا تھا۔ دوستو، سن 73 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی حساس اور افسوسناک باب ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق محاصرے کے دوران منجیقوں کا استعمال بھی کیا گیا، جس سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بہادری کے ساتھ حجاج بن یوسف کی فوج کا مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ اس واقعے نے حجاج بن یوسف کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے متنازع بنا دیا۔ بہت سے علماء کرام اور مورخین نے اس کارروائی پر شدید تنقید کی ہے، جبکہ بعض نے اسے اس دور کے سیاسی حالات کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں رائے دیتے وقت تاریخی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حجاز دوبارہ اموی خلافت کے زیر انتظام آ گیا اور عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کی خدمات سے متاثر ہو کر انہیں مزید بڑی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ کچھ ہی عرصے بعد انہیں عراق،
کوفے، بصرہ جیسے اہم علاقوں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ اس وقت اسلامی ریاست کا سب سے مشکل صوبہ سمجھا جاتا تھا، جہاں آئے روز بغاوتیں، قبائلی جھگڑے اور سیاسی انتشار پیدا ہوتا رہتا تھا۔ حجاج بن یوسف جب کوفے پہنچا تو انہوں نے مسجد میں ایک مشہور خطبہ دیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ اب قانون کی خلاف ورزی، بغاوت اور بد امنی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگرچہ ان کے الفاظ انتہائی سخت تھے، لیکن اس کے بعد عراق میں حکومتی رٹ دوبارہ قائم ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے سرکاری نظام میں نظم و ضبط پیدا کیا، فوج کی تنظیمیں نو کی، ٹیکس وصولی کے نظام کو بہتر بنایا اور سرکاری اہلکاروں کو جواب دہ بنایا۔ اس کے دور میں ریاستی نظم و ضبط مضبوط ہوا، اگرچہ ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ اسی دوران مشرقی سرحدوں پر بھی اسلامی ریاست کی توجہ بڑھنے لگی۔ سندھ، ماورا النہر اور وسطی ایشیا کی سمت نئی فتوحات کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، اور حجاج بن یوسف ان مہمات کے سب سے بڑے منتظم بننے والے تھے۔ انہی کی سرپرستی میں ایک نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم تاریخ کے افق پر ابھرنے والا تھا، جبکہ قتیبہ بن مسلم جیسے جرنیل وسطی ایشیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والے تھے۔ حجاج بن یوسف جانتا تھا کہ ایک مضبوط ریاست صرف اندرونی نظم و ضبط سے نہیں، بلکہ مضبوط سرحدوں اور کامیاب قیادت سے قائم رہتی ہے۔ اسی لیے اس نے ایسے قابل جرنیلوں کا انتخاب کیا جنہوں نے بعد میں اسلامی تاریخ کی عظیم فتوحات رقم کی، جو آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یاد کی جاتی ہیں۔ ان کے سب سے نمایاں جرنیلوں میں سب سے نمایاں نام محمد بن قاسم ثقفی کا تھا، جو حجاج بن یوسف کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ جب سندھ کے ساحل کے قریب مسلمانوں کے تجارتی جہازوں پر حملے اور ان میں موجود خواتین و بچوں کو قید کیے جانے کی خبریں پہنچی تو حجاج بن یوسف نے پہلے سفارتی طریقے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت حاصل کی اور محمد بن قاسم کو ایک مضبوط لشکر کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا۔ دوستو، صرف 17 برس کی عمر میں محمد بن قاسم نے دیبل، نیرون، سہون، راور، برہمن آباد اور ملتان سمیت کئی اہم علاقے فتح کیے۔ ان کی فتوحات کے پیچھے محمد بن قاسم کی بہادری کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف کی منصوبہ بندی، مسلسل رہنمائی اور انتظامی صلاحیت بھی اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ ہر مرحلے پر خطوط کے ذریعے ہدایات دیتے رہے، سپلائی کا انتظام کرتے رہے اور فتح کردہ علاقوں میں عدل و انصاف قائم رکھنے کی تلقین کرتے رہے۔ اسی زمانے میں حضرت قتیبہ بن مسلم نے ماورا النہر، بخارا، سمرقند اور وسطی ایشیا کے کئی علاقوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ اگرچہ ان فتوحات کا سہرا قتیبہ بن مسلم کی عسکری مہارت کو جاتا ہے، لیکن ان مہمات کو مالی اور انتظامی طور پر مضبوط بنانے میں حجاج بن یوسف کا کردار بھی نمایاں تھا۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں مشرق میں پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی۔ حجاج بن یوسف صرف فوجی معاملات تک اب محدود نہیں رہے تھے، بلکہ انہوں نے انتظامی شعبے میں بھی کئی اصلاحات نافذ کی۔ انہوں نے سرکاری دفاتر میں نظم و ضبط پیدا کیا، ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا، سڑکوں اور مواصلاتی راستوں پر توجہ دی، زرعی علاقوں کی نگرانی کو مضبوط کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ ریاست کے ہر حصے تک حکومتی احکامات بر وقت پہنچے اور محصولات منظم انداز میں جمع ہو سکے۔ تاریخی روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کے دور میں قرآن کریم کے رسم الخط میں نقطوں اور اعراب کے استعمال کے کام کی سرپرستی کی گئی تاکہ غیر عرب مسلمانوں کے لیے قرآن کی درست قرأت آسان ہو جائے۔ اگرچہ اس کام کی بنیاد پہلے رکھی جا چکی تھی، لیکن اموی دور میں اس پر مزید توجہ دی گئی۔ اس کے باوجود حجاج بن یوسف کی شخصیت کا دوسرا پہلو بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ وہ انتہائی سخت مزاج حکمران تھا، مخالفین کے ساتھ اس کا رویہ بہت سخت تھا
اور بغاوت کو کچلنے کے لیے وہ سخت اقدامات کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ متعدد تاریخی کتب میں ان کے دور میں قید، سزاؤں اور خون ریزی کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء کرام اور مورخین نے ان پر شدید تنقید کی ہے، جبکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس دور کے مسلسل سیاسی انتشار نے انہیں سخت پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج بن یوسف کی شخصیت کو ایک ہی رنگ میں بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں بڑی انتظامی کامیابیاں اور عظیم فتوحات بھی نظر آتی ہیں، جبکہ بعض اقدامات ایسے بھی ہیں جن پر صدیوں سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ سن 95 ہجری میں حجاج بن یوسف شدید بیمار ہو گئے۔ طویل عرصہ حکومت اور مسلسل مصروفیات کے بعد ان کی صحت جواب دے گئی۔ آخرکار موجودہ عراق میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 54 برس تھی۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی اموی خلافت کا ایک ایسا باب اختتام پذیر ہوا جس نے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آج بھی جب حجاج بن یوسف کا نام لیا جاتا ہے تو مورخین ان کی شخصیت کے مختلف پہلو پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ مضبوط، منتظم، بہترین خطیب اور کامیاب حکمران کے طور پر نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کی سخت مزاجی اور بعض تاریخی فیصلے انہیں ایک متنازع شخصیت بنا دیتے ہیں۔ لیکن حجاج بن یوسف کی زندگی کی ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ان کے دور میں اسلامی ریاست نے مشرق میں غیر معمولی وسعت حاصل کی۔ سندھ میں اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی، وسطی ایشیا میں اسلامی پرچم بلند ہوا اور ریاستی نظم و نسق پہلے سے زیادہ مستحکم ہوا۔ اسی لیے تاریخ حجاج بن یوسف کو نامکمل طور پر ہیرو قرار دیتی ہے اور نامکمل طور پر ایک ہی زاویے سے دیکھتی ہے، بلکہ ایک ایسی طاقتور اور پیچیدہ شخصیت کے طور پر یاد کرتی ہے جس کے فیصلوں نے اسلامی تاریخ کے دھارے پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ تو دوستو، یہ تھی حجاج بن یوسف کی تاریخ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔